لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذکر عبادنا، اور آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ممتاز کیا ایک خاص صفت کے ساتھ، اور وہ آخرت کی یاد ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ لوگ سب کے سب ہمارے ہاں چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اب یاد کیجئے اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل علیہ السلام کو. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ بھی سب کے سب پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند ایک اور مقدس ہستیوں کے صرف نام لیے ہیں، اور ان کا نام لے کر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان بزرگ ہستیوں نے بھی، اللہ کے ان مقرب بندوں نے بھی آزمائشوں میں، امتحانوں میں، مختلف قسم کے حالات میں صبر کا مظاہرہ کیا. لہذا آپ بھی تمام تر حالات کے اندر صبر ہی کا مظاہرہ کریں. براہ راست تو یہ تسلی اور یہ حوصلہ اور یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن آپ کی وساطت سے اصل میں یہ سبق میرے اور آپ کے لیے اور ہر امتی کے لیے ہے جو بالخصوص دین کی محنت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے کہ حالات آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، مصائب میں الجھ کر بھی تمہیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا، اور صبر اور استقامت کے ساتھ دین کی محنت میں لگے بھی رہنا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، جن انبیاء علیہ السلام کے یہاں اللہ پاک نے نام لیے، ان میں سے اکثر کے تذکرے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، آپ یاد کیجئے، آپ ذہن میں رکھیے ہمارے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ فرمایا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، عظیم انسان ہے. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور یہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں بنتی ہے، وہ سب کے سب انہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد کوئی نبی ایسے نہیں آئے جو ان کی اولاد میں سے نہ ہو۔ ان کے اوپر بے شمار آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، بچپن سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک، اولاد کے ملنے سے پہلے بھی، اولاد کے ملنے کے بعد بھی، کبھی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور کبھی ان کو اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہے، وطن سے نکالا جا رہا ہے، کبھی ہجرت پہ مجبور ہوتے ہیں اور اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے کہ بیوی اور بچے کو آپ ایک بے آب و گیا وادی کے اندر وہاں پہ جا کے چٹیل میدان میں چھوڑے، اور کبھی بچہ جو ہے وہ بالغ ہو کر بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو امتحان آتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دیں۔ یعنی یہ سارے امتحانات اللہ کے اس خلیل پہ آئے۔ ان تمام امتحانات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100% کامیابی حاصل کی، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم پر کھڑے رہے۔ یہی سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، یہی سبق اللہ پاک نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ میرے محبوب جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پہ قائم و دائم رہے، آپ بھی ایسے ہی رہے۔ اس کے بعد انہی کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی، مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے۔ پھر انہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، آگے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کس طرح کی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا۔ لیکن ان تمام تر حالات کے اندر یہ حضرات، یہ مقدس ہستیاں اللہ کے حکم سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کے پاؤں کے اندر کوئی لغزش نہیں آئی۔ یہ اپنی استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہے۔ میرے محترم دوستو، آج جب بندہ پریشان ہوتا ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ تکلیف آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر ہی کیوں یہ ساری مصیبتیں آ رہی، میرے اوپر ہی کیوں یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ لیکن ذرا سا سوچے کہ یہ صرف میرے اوپر نہیں آ رہا، اللہ کے مقدس بندوں پہ بھی یہ آزمائشیں آئی۔ اور حدیث پاک میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں۔ اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحانات اور آزمائشیں اللہ کے محبوب بندوں پہ، محبوب ہستیوں پہ، انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء علیہ السلام کے جتنا قریب ہوگا اس پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں، اتنے زیادہ امتحانات آئیں۔ اس لیے اگر آج کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی بیماری آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آ گئی، تو اگر تو اس مشکل بیماری اور پریشانی میں انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ اور بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ مشکل پریشانی، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ عذاب نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اور اگر کوئی مشکل پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری آئی
اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے بندہ اللہ سے اور دور ہو گیا، شکوے شکایتیں شروع کر دی، شور و غوغا وبیلا شروع کر دیا، تو پھر سمجھ جائے کہ یہ مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف یہ آزمائش نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی بھی حال کے اندر ہمیں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان تینوں مقدس ہستیوں کا تذکرہ کر کے آگے ایک لفظ فرمائے اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ ایدی یہ ہاتھ کو کہتے ہیں اور ابصار آنکھ کو کہتے ہیں۔ یہ حضرات ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ اور آنکھ تو ہر بندے کی ہوتی ہے، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، آنکھیں تو ہماری بھی ہیں۔ اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ یہ ہاتھ والے اور آنکھ والے تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے انسان عمل کرتا ہے اور آنکھ سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، معلومات ہوتی ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ آنکھ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ہاتھ عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں اولی الایدی والابصار کہہ کے اللہ پاک نے اشارہ اس طرف کیا کہ یہ حضرات علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے۔ ایدی والابصار کا یہ مطلب ہے کہ یہ حضرات علم والے بھی تھے اور عمل والے بھی تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کو ہاتھوں اور آنکھوں والے اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں ہوئی۔ ان حضرات نے، ان مقدس ہستیوں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق، اور اپنی آنکھوں کا استعمال بھی کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ کی نگاہ کے اندر ان اعضاء کی سلامتی یہی ہے کہ یہ اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ اگر یہ اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں ہوتے تو پھر ان اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے ایسے انسانوں کو جانور قرار دیا۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ تو گویا ان کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں چونکہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوئی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اصل تو آنکھوں اور ہاتھوں والے یہ لوگ۔ پھر فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان مقدس ہستیوں کو ایک امتیازی صفت یہ عطا کی، ایک امتیازی خصوصیت، اور بھی بہت ساری خصوصیتیں ان کی، لیکن ایک امتیازی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ذکر الدار، یہ ہر وقت دار کو یاد رکھتے ہیں۔ دار کہتے ہیں گھر کو، اور گھر سے مراد یہاں کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا اصل گھر دنیا نہیں ہے، انسان کا اصل گھر کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ انسان کا اصل گھر مرنے سے پہلے کی زندگی نہیں، انسان کا اصل گھر مرنے کے بعد کی زندگی۔ میرے محترم دوستو، آج ہم دنیا کی زندگی کو، اس کو تو گھر سمجھتے ہیں، اور جو اصلی گھر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گور ہے، یہ قبر ہے، وہ ہمارا اصلی گھر ہے۔ آگے ہم نے جانا ہے یا جنت یا جہنم۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصی صفت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ یہاں یہ تذکرہ کر کے اصل میں وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہنا تینوں تے سنانا نون،
انبیاء علیہ السلام تو ہر وقت اللہ کے نیک بندے، لیکن اللہ نے ہمیں سنایا کہ دیکھو وہ چنے ہوئے نیک اور معصوم اور پاک بندے بھی آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوتے، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تم کیوں آخرت سے غافل ہوئے بیٹھے؟ تم مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ذرا ہم سوچیں نا، انبیاء علیہ السلام تو پاک ہستیاں ہیں، معصوم ہستیاں ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو ایسا بنایا ہے کہ ہمیں حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور ادھر گناہ کا حکم ہے کہ خبردار میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ یہ میرے مقدس ہستیاں، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ تو جو اتنے معصوم لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، وہ بھی آخرت کے فکر کو، آخرت کی گھڑیوں کو، آخرت کے عذاب کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کو کتنا یاد رکھنا چاہیے، کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ اللہ پاک فرماتے انہم عندنا، یہ وہ پاک اور مقدس ہستیاں ہیں کہ لمن المصطفین الاخیار، یہ چنے ہوئے بھی ہیں، یہ خیر والے بہترین لوگ بھی ہیں، سب سے بہترین لوگ۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا ہر نبی چنا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی معصوم اور چنا ہوا نبی، خیر والا اور بہترین انسان ہے۔ میرے عزیز دوستو، بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام سے بھی بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی معصوم پیغمبر ہوتے ہیں، کبھی بھی ان سے کسی غلطی، کسی گناہ کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ معمولی کوئی لغزش کوتاہی ہو تو وہ بھی اللہ فرماتے میں نے معاف کر دی، کیونکہ یہ چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے 3 اور حضرات کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکرہ کریں، آپ یاد کریں اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ، اور جن کا قصہ گزشتہ صورت میں گزر چکا کہ اللہ کے نام پہ ان کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس بیٹے کو، یہ 13 سال کا نوعمر نوجوان لڑکا، یہ بھی اللہ کے حکم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح الیسع، حضرت الیسع علیہ السلام، یہ نبی کون ہیں؟ ان کا صرف قرآن کریم میں 2 جگہ پہ نام آیا ہے۔ ایک سورۃ انعام میں، جہاں اللہ پاک نے انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کا بھی نام ذکر کیا، اور ایک یہاں سورۃ الصافات میں، اور دونوں جگہ صرف نام ہی ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ان کے بعد ان کے نائب اور خلیفہ ہو کر اللہ کے نبی بھی ہوئے۔ اور جس طرح ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان کو بھی بہت سے امتحانات اور ابتلاءات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور یہ بھی ثابت قدم رہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فرمایا وذوالکفل، آپ ذوالکفل کو یاد کریں۔ ذوالکفل یہ بھی ایک اللہ کے نبی گزرے، اور ان کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے، کفل کفیل سے ہے، ضمانت دینے والا۔ جیسے ہمارے بہت سارے دوست سعودی عرب میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو ایک کفیل بنانا ہوتا ہے، وہ کفیل ضمانت دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہاں پہ رہے گا۔ تو یہ کفل اسی سے ہے۔ کہتے کہ انہوں نے کسی شخص کی ضمانت دی، اور اس ضمانت کی پاداش میں 14 سال ان کو جیل میں رہنا پڑا، اس لیے ان کا لقب ہی ہو گیا ذوالکفل۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ ان کے دور کے اندر
سینکڑوں انبیاء علیہ السلام جن کی قومیں ان کو ستاتی تھیں تو یہ ان انبیاء علیہ السلام کو پناہ دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو ذوالکفل کہا گیا۔ مگر انہوں نے بھی بڑی آزمائشیں اور امتحان پاس کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں حضرات کے متعلق بھی فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ بھی سب کے سب بہترین لوگوں میں سے، بہترین لوگوں میں سے۔ میرے محترم دوستو، کتنے عظیم انسان ہیں یہ حضرات کہ جنہوں نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ پاک نے ان کی تحسین قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں۔ آج ہم بھی اچھے بن سکتے ہیں اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلیں، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ہر امتحان سے گزرتے ہوئے سب کچھ ہو جائے لیکن ہم اللہ کا حکم نہ توڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوڑیں۔ یہی اس دور کے اندر بہترین انسان بننے کا ذریعہ۔ بس دو چیزوں پہ عمل کرنے، اللہ کا حکم ہماری زندگی میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندگی میں رہے۔ یاد رکھیں کہ صرف عبادات، نمازیں پڑھنا، تہجدیں پڑھنا، عمرے کرنا، حج کرنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا۔ اس میں معاملات بھی آئیں گے، اس میں معاشرت بھی آئے گی، اس میں اخلاقیات بھی آئیں گے، اس میں بچوں کے ساتھ گھر کے اندر زندگی کیسے گزارنی، بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی، دوستوں کے ساتھ کیسے گزارنی، جن سے کاروباری تعلقات ہیں، معاملات کیسے کرنے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو یہ بندہ بہترین بندہ سمجھا جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بہترین بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله